اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص۔ سورہ صاد آیت نمبر 2 اور اس کے بعد کا مضمون ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، وہ لوگ جو کہ کفر میں مبتلا ہیں، جنہوں نے کفر کیا اس قرآن کا، فی عزت و تکبر میں ہیں، وشقاق اور وہ مخالفت میں ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، اور ان کی طریقے سے کتنی ہی قومیں پہلے گزری ہیں، یا کتنے ہی فرقے پہلے گزرے ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا ہے اسی وجہ سے۔ فنادوا، اور وہ چیخ و پکار کرتے رہے، ولا حین مناص، لیکن ان کے لیے کوئی بھی پناہ گاہ نہیں تھی، ان کے لیے کوئی بھی چھپنے کی جگہ نہیں تھی۔ وعجبوا، اور وہ اس تعجب میں مبتلا تھے کہ ان جاءہم منذر منہم، کہ ان میں سے ہی کوئی بندہ ڈرانے والا کیسے آ گیا۔ وقال الکافرون، اور کافر کہتے تھے وہ بات جو ان کو عقل کو بند کر دیتی تھی، ھذا ساحر کذاب، یہ شخص جادوگر ہے، یہ شخص جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اور اس کی عقلی وجوہات بیان کرتے تھے جو اگلی آیات کے اندر ہیں۔ بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، سمجھ لیجئے احکامات خداوندی کے سامنے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ انسان کا تکبر ہے اور انسان کی مخالفت کی عادت ہے۔ یہ دو باتیں جہل پر مبنی ہیں، یہ دو باتیں بیوقوفی پر مبنی ہیں۔ انسان جس چیز کو اپنی شان سمجھتا ہے وہ اصل میں اس کی شان نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ جب کوئی شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے، علمی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، اور حسن و صورت کے اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، جب کوئی بندہ اپنے آپ کو ان چار مناصب کے اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے تو یہ بے وقوفی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حسن و صورت کے اعتبار سے یہ بہت سے مردوں میں مسئلہ ہے، لیکن زیادہ تر خواتین میں مسئلہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے تکبر میں مبتلا ہو جائے اپنی فہم اور عقل کے اعتبار سے کہ مجھ سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں۔ جب انسان اس چیز میں مبتلا ہو، ہلاک برباد ہو جاتا ہے۔ جب انسان اس چیز میں مبتلا ہو جائے کہ میرے سے زیادہ صاحب کمال کوئی نہیں، وہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب انسان اس بات میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میرے سے زیادہ اچھے حسب نسب والا کوئی نہیں، تو وہ بھی تباہی کی طرف جاتا ہے۔ چنانچہ کفار نے یہی بے وقوفی کی۔ چنانچہ قرآن کی نصیحت کے سامنے ہمیشہ کوئی بھی نصیحت ہو اس کے سامنے سر خم تسلیم کرنا چاہیے۔ شرط یہ ہے کہ ناصح ایسا ہو جو کہ آپ کے نزدیک معتبر ہے۔ چنانچہ کفار کے نزدیک اللہ رب العزت کی نصیحت معتبر تھی، ایک واضح تھی۔ یہاں پر یہی سمجھ میں آئے، یہاں پر یہ بات سمجھ میں کہ اس کے سامنے محض اس وجہ سے مخالفت الاپنا کہ بھئی یہ ہمارے درجے کا آدمی نہیں ہے، یہ ہمارے لیول کا آدمی نہیں ہے، یہ جو بات ہوتی ہے انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ چنانچہ دو باتیں یہاں ذکر کی، عزت تکبر میں مبتلا و شقاق، اور عقلی تکبر میں مبتلا۔ یعنی عقلی تکبر اتنا خطرناک ہے کہ وہ تکبر کی ساری قسموں کو کور کر لیتا ہے۔ چنانچہ اس وقت انسان بے وقوفی کر جاتا ہے۔ ان لوگوں نے یہاں پر یہی بے وقوفی کی۔ بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، اور اس بے وقوفی کا انجام اللہ نے پہلے ذکر کیا، بے وقوفی بعد میں بتائی،
اس کا انجام یہاں پر ایک تو بیوقوفی کی وجہ جڑ بتا دی کہ بیوقوفی کی جڑ تکبر ہے، اور تکبر کے بعد مخالفت ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ حج کے اندر تو انتہا، یعنی حج میں تو سب کی زبان کھلی ہوئی ہوتی ہے، لیکن عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایک حدیث پڑھ لی تو ہم مخلص ہیں، لیکن وہ جو ساری حدیثوں پہ دسترس رکھیں وہ بے وقوف ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کچھ۔ تو اس کا مطلب تو الٹا ہی ہوا نا۔ چنانچہ آج کے جو نوجوان نسل ہے جو یوٹیوب سے دین سیکھ رہی ہے، یا انسٹاگرام سے دین سیکھ رہی ہے، یا اس طریقے سے سوشل نیٹ ورک سے دین سیکھ رہی ہے، اور دین کی بیس نہیں بنی ہوئی، تو ظاہری بات ہے میں سرفنگ بوٹ لے لینے سے کوئی آدمی سرفنگ پلیئر نہیں بن جاتا۔ اچھی سے اچھی جناب مرسیڈیز کی سرفنگ بوٹ لے لی، بہت جی مہنگی کروڑوں کی آتی ہے، اس کے لینے سے کوئی بندہ ماہر نہیں بن جاتا جب تک کہ وہ سرفنگ کا ماہر نہ ہو، ورنہ سمندر میں غرق ہو جائے گا۔ اچھی سے اچھی گیند اور بیٹ لینے سے انسان کرکٹ کا ماہر نہیں بن جاتا، پہلے اس کو اس کی مہارت کی بیسکس حاصل کرنی پڑتی ہے، ورنہ ایک ہی اوور میں 6 بالیں ایسی لگیں گی کہ ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی۔ تو میں اچھی گیند اور اچھا بیٹ خرید لینے سے، اچھے کلب کی ممبرشپ لے لینے سے انسان کرکٹ کا ماہر نہیں بنتا۔ اس کے لیے دن پورے کے پورے، راتیں پوری پوری کھپانی پڑتی ہیں، اور 50 اوور فیلڈنگ کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے کرکٹ کا ماہر ہوتا ہے۔ بس ایسے ہی سمجھ لیں ہزاروں مثالیں ہیں۔ ایسے ہی ہم صرف سمجھ لیں کہ میں ڈاکٹر بن گیا تو میں اچھا اسٹوڈنٹ بن سکتا ہوں، میرے اندر تھوڑی سی قوت فیصلہ ہے تو میں دین اچھے سے سمجھ سکتا ہوں۔ نہیں، یہ نہیں ہے۔ دین سمجھنے کے لیے بہت سی مبادیات آنی چاہیے، بہت سی بیسکس آنی چاہیے۔ بیسکس میں یہ ہے کہ آپ کے اندر اس بات کا مادہ ہو کہ میرے مزاج میں فرما برداری ہے، اس کے اندر یہ مادہ ہو قبولیت، ایکسیپٹ کرنے کا مادہ ہو، قبول کرنے کا مادہ ہو، رونے دھونے کا مادہ ہو۔ محض ترجمہ پڑھ لینے سے علم نہیں حاصل ہو جاتا، محض ترجمہ و تفسیر دیکھ لینے سے علم نہیں سمجھ میں آتا۔ تو یہاں پہ بنیادی بات سمجھا دی، یہ بیس ہے۔ اس کے بعد اس بیس پہ نہ چلنے کی وجہ سے کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی قومیں ہم نے ہلاک کی ہیں، برباد کی۔ فنادو، جب ان کے اوپر عذاب آیا تو وہ چیخ رہے تھے، پکار رہے تھے، لا تحین مناس ولا تحین مناس، اصل میں یہ ہے لیس حین مناس، لیس حین مناس، مناس کہتے ہیں عرب جس وقت جنگ لڑتے تھے اور جنگ کے اندر ان کو شکست ہوتی تھی تو اس وقت وہ آواز لگا مناسا 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 مناسا، اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے کہ بھاگو، اب نکلو محفوظ مقام کی طرف۔ مطلب یہ ہے کہ جو کوئی ایسا مقام ہو، جو کوئی ایسا مقام ہو، اس مقام کی طرف نکلو، اس مقام کی طرف پہنچو۔ اگر ولاتا یعنی لیس لہم، یعنی ان کے لیے نہیں ہے، حین اس موقع پر جب اللہ کی طرف سے عذاب ہو رہا، مناس، اس وقت ان کے لیے بچاؤ کی کوئی جگہ نہیں، اس وقت ان کے لیے یعنی بچنے کی کوئی جگہ نہیں۔ چنانچہ جن جن لوگوں کے پر عذاب آیا ان سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ جب عذاب آنا شروع ہوا اس وقت انہوں نے اللہ سے معافیاں مانگی، اللہ سے استغفار کیا، جیسے کہ فرعون نے کیا تھا۔ جب وہ غرق ہوا تو کہنے لگا آمنت، میں ایمان لے کر، کما آمنت بھی بنو اسرائیل، جیسے بنو اسرائیل ایمان لے کر آئے۔ تو اسی جگہ پر معاً اللہ نے فرمایا کہ ہاں اب تم ایمان قبول کر رہے ہو، حالانکہ اب تو وقت گزر چکا۔ وعجبوا، اب ان کی عقل میں کون سی بات نہیں آ رہی تھی؟ ان کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ وعجبوا، ان کو اس بات کا تکبر تھا۔ کس بات کا تکبر تھا؟ کس بات کی حیرت تھی؟ اس کو ذرا سنو۔ ایک بندہ ایک ہی وقت میں انسان بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بھی انسان ہوں، میں ڈاکٹر کیوں نہیں؟ ایک وقت میں ایک انسان بھی ہے اور وہ انجینئر بھی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی بیوقوف تعجب کی بات ہے؟ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ چنانچہ ایک وقت میں ایک شخص انسان بھی ہے اور وہ پیغمبر بھی ہے، اس میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ لیکن ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس وجہ سے یہ ایمان لانے والوں کو بیوقوف سمجھتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب بالکل ایسا ہے جیسے ایک بستی میں ایک آدمی گیا، اس کی ناک تھی اور بقیہ جتنے بھی بستی والے تھے ان سب کی ناک کٹی ہوئی تھی، تو جس کی ناک تھی نا اس کو کہتے تھے نکو نکو، یہ نکو ہے، یہ نکو، اس کو بیوقوف سمجھتے تھے، اور ناک والا بندہ بیوقوف ہوتا ہے تو اسی کو بیوقوف سمجھتے، حالانکہ اس میں خوبی تھی۔
تو ان کے اندر یہی مسئلہ تھا کہ نبوت کو انسانیت کے یہ متضاد سمجھتے تھے. چنانچہ وعجبو، ان کو اس بات پہ تعجب تھا، انجاءہم منذر منہم، کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر آیا جو انہی میں سے ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی، یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. اس بات کے اوپر حیران ہونا، اس بات پہ حیرت کا اظہار کرنا. لیکن جب وہ پیغمبر ہونے کے ناطے اپنے معجزات پیش کرتا، جس سے کہ قرآن پیش کیا آپ علیہ السلام نے، صاد والقرآن ذی الذکر، پچھلی آیت میں نے ذکر کیا کہ اب اس کا مد مقابل لا کے دکھاؤ، اس کا جواب لا کے دکھاؤ. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، یہ کہتے ہیں کفار کہنے لگے ھذا ساحر، یہ تو جادوگر ہے، جادوگری کے ذریعے سے ایسی چیز بنائی، ہم تو جادوگر نہیں. نمبر 1. نمبر 2، یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس نبوت کے دعوے میں نعوذ باللہ من ذالک کذاب، یہ جھوٹا ہے. ان کے پاس سوائے ان چیزوں کے جواب کے، یعنی جن چیزوں کا جواب ان کے پاس بنتا نہیں تھا، ان چیزوں کے اندر ان کے پاس صرف ایک یہی ہیلہ اور بہانہ تھا. چنانچہ ایمان کے سامنے کفر کے پاس کوئی دلائل نہیں ہوتے سوائے ہیلہ اور سوائے بہانہ ہونے کے. چنانچہ اتنی سی بات سمجھ لیں، دین حق بالکل واضح ہوتا ہے. صحیح اور غلط میں فرق صرف اتنا ہے کہ صحیح کرنے کے بعد آپ کو افسوس نہیں ہوتا، اور غلط کرنے کے بعد آپ کو افسوس ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے. چنانچہ یہی تھا. اور پھر اس کی صراحت انہوں نے ایک جگہ پر کی، اور وہ اس طرح کی کہ حضرت عمر ابن خطاب جب مسلمان ہوئے 6 یا 7 ہجری کے اندر، تو ان لوگوں کو بہت بڑا جھٹکا لگا کہ عمر جیسا پڑھا لکھا، عمر جیسا سمجھدار، عمر جیسا زیرک اور بہادر انسان اسلام قبول کر گیا، تو ایسا نہ ہو کہ ان کی کثرت ہوتی جائے اور ہمارے اچھے پڑھے لکھے جو سرداران ہیں وہ سارے کے سارے پیچھے ہو جائیں. حضرت عمر بن خطاب سرداران میں سے تھے، اور سرداران میں سے ابھی تک کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. سیدنا ابوبکر صدیق تاجر تھے، سردار نہیں تھے. ایسی دیگر حضرات صحابہ، حضرت حمزہ، یہ سرداران میں سے. ابو طالب سردار تھے، ان کا اسلام قبول کرنا ایک بہت بڑی چیز ہوتی. ابو جہل یہ بھی سردار تھا، حضرت عمر بھی اپنے قبیلے کے سردار تھے. تو کسی سردار کا اسلام قبول کرنا یہ ابھی تک ہوا نہیں تھا. جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو ان کو بہت بڑا جھٹکا لگا، بہت ہی بڑا جھٹکا لگا. تو یہ سارے کے سارے جمع ہو کے حضرت ابو طالب کے پاس گئے کہ آپ کے بھتیجے کو کیا چاہیے، ہم سے کیا چاہتا ہے. تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور بلانے کے بعد کبھی تمہارا کیا مطالبہ ہے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا اجعل الالہۃ الہ واحدہ، کیا سارے خدا مل کے ایک ہو گئے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، تو بڑی عجیب سی بات ہے. حالانکہ اس میں عجیب بات کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ کفار اللہ کو مانتے تھے، کفار اللہ کو مانتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے ان سب کو اختیار دیا ہوا ہے. اور یہ سب کہتے تھے کہ اللہ رب العزت سب سے بڑے ہیں. آج بھی ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ اوپر والا سب سے بڑا ہے، باقی جو نیچے اس کے اوتار ہیں ہم ان سے مانگتے ہیں، ان کو مانتے ہیں. تو انہوں نے ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ محمد ہمارے الہوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے اور ان کو کہنا بند کر دے. تو کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ اس سارے خداؤں کو ایک کہتا ہے. ایسا کیسے ممکن ہے کہ پانی کا خدا بھی ایک ہو، روٹی کا خدا بھی ایک ہو، خشکی کا خدا بھی ایک ہو، باہر کا خدا بھی ایک ہو؟ یعنی جو خدا خشکی میں ہے وہ باہر میں کیسے ہوگا، جو باہر میں ہے وہ خشکی میں کیسے ہوگا، جو خدا پہاڑوں پر ہے وہ زمین پر کیسے ہوگا؟ یہ ہماری عقل میں بات نہیں آتی. تو ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، بڑی عجیب سی بات ہے. چنانچہ آج آپ دیکھیے امت مسلمہ کے سامنے جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وہ خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ اور یہ عجیب سی بات ہے، ممکن کیسے ہے؟ یہی مسئلہ ہے کہ ہم رزاق پیسے کو سمجھتے ہیں، رزاق دولت کو سمجھتے ہیں، رزاق اللہ کو نہیں سمجھتے. رزاق نوکری دینے والے کو سمجھتے ہیں، رزاق اللہ کو نہیں سمجھتے. رزاق اپنے باس کو سمجھتے ہیں، رزاق کہتے نہیں زبان سے کہ رزاق ہے.
لیکن عقل میں بیٹھا ہوا ہے کہ اگر اس نے نکال دیا تو کھاؤں گا کہاں سے، کیونکہ عقل اس کے علاوہ کوئی اور جواب رکھتی نہیں۔ کہتے بڑی حیرت کی بات ہے، میرے ایک ساتھی ان کی ایکسیڈنٹ ہوا، اور ایکسیڈنٹ میں بیچارے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اور ان کو ڈاکٹر نے 3 مہینے کا ریسٹ بتایا، شدید پریشان، خیر ہو گیا، 3 مہینے گزر گئے۔ اس کے بعد ان کی جاب میں کوئی مسئلہ آیا تو کہنے لگے میں اتنی دور جاتا ہوں، روزانہ موٹر سائیکل پہ جاتا ہوں، یہ مسئلہ وہ مسئلہ فلاں، میں بہت زیادہ ٹینشن میں۔ میں نے ان سے کہا کہ جب آپ کی ٹانگ ٹوٹی تھی تو اس وقت آپ کے گھر کا 19,000 کرایہ کہاں سے آیا تھا؟ تو پتہ نہیں آیا گیا تھا، بہن نے دے دیا، اس نے دے دیا، اس نے دیا۔ میں نے کہا اس وقت رزاق کون تھا؟ جو اس وقت رزاق اللہ، اور ابھی کون رزاق ہے؟ جی ابھی بھی اللہ ہے۔ تو ہمارا مسئلہ یہ کہ ہماری نظر صرف سامنے رکھے ہوئے پیسے پہ ہوتی ہے، میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں تو کام ہوگا، اکاؤنٹ میں پیسے ہی نہیں، کام کیسے ہوگا؟ ارے بھائی کام اللہ سے ہوتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں رہا، ہمارے صرف کتابوں میں لکھا ہوا رہ گیا، ہمارے دل میں نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ضرور کرتے ہیں، ہمارے مانگنے کی کمی ہے ہمارا۔ دیکھیں میں اس سے ٹیک لگاؤں گا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، یہ میرا نظریہ ہے، اور آپ کہنا بھائی 10 سال سے میں ٹیک لگا کے بیٹھوں، نہیں ٹوٹی ہے، ابھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ تو یہ 2 بندوں کا نظریہ، میرا نظریہ کون سا ہے؟ ہم اللہ کا نظریہ ایسے ہی سمجھتے ہیں، بھائی ٹیک لگائیں گے تو ٹوٹ جائیں گے، یعنی اللہ پہ بھروسہ کریں گے، تو اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے تو ہمارا کام نہیں ہوگا۔ یہ ان ھذا لشیء عجاب، ہم اس کو بے وقوفی سمجھتے ہیں۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو 25 کے 25 سردار بیٹھے ہوئے، ولید ان کا سردار اور متکلم تھا، تو آپ نے فرمایا دیکھو میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، اگر تم میری وہ بات مان لیتے ہو تو پورا عرب اور پورا عجم تمہاری سرداری کے لیے، تمہاری سرداری کو مان لے گا، تمہیں اپنا بڑا تصور کر لے گا۔ تو ابو جہل کھڑا ہوا اور کہنے لگا اس طرح کی 10 باتیں کہو میں مانوں گا، تمہیں حلف دیتا ہوں اس طرح کی 10 باتیں کہو میں مانوں گا کہ پورا عرب اور عجم ہمارا ماتحت ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا بس ایک بات کہو، لا الہ الا اللہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، جو تم نے بنایا ہے ان میں کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، بس۔ تو ابو جہل کہنے لگا وانطلق الملأ منہم، کہتے ہیں وہاں سے سارے کہتے ہیں بھاگو یہاں سے، یہ ہمیں سرداری کا لالچ دے کے ہمیں کلمہ پڑھوانا چاہتا ہے۔ وانطلق الملأ منہم، جو سارے کے سارے سرداران تھے، 25 سردار تھے، وہ وہاں سے بھاگے، کہنے لگے انمشو، اگر تم یہاں انمشو کہ یہاں سے فوراً نکلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور اپنے آلہہ کے پاس جمے رہو، ڈٹے رہو ان کے پاس، ان ھذا لشیء یراد، یہ ہم سے کوئی اور چیز چاہتا ہے، یعنی یہ ہم سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چاہتا ہے، یعنی اپنی سرداری چاہتا ہے، یا ان کے جہل نے ان کو بدگمانی میں مبتلا کیا۔ اس کے بعد پھر ان کی مزید باتوں کی تفصیل ہے جو ان کے جہل کی ترجمانی کرتی ہے، انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔